اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ صرف ایک نئی سڑک ہے تو آپ ابھی تک اس کہانی کا بس 25% حصہ جانتے ہیں، کیونکہ اس منصوبے کا اصل 75% وہ 10 بڑے پیمانے کی منتقلیاں ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو آج تک معلوم ہی نہیں۔ یعنی اس پورے پلان کے 75% فائدے کا سڑک سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ تقریباً 38 کلومیٹر طویل ایک کنٹرولڈ ایکسس ہائی وے ہے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسے بنا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے منظور کیا اور بجٹ تقریباً 50 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ یہ سڑک راولپنڈی کو گھیرتے ہوئے M1، M2، GT روڈ اور اسلام آباد ایکسپریس وے یعنی ملک کی بڑی شاہراہوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اس میں 5 بڑے انٹرچینجز، 5 فلائی اوورز، 21 انڈر پاسز، سواں دریا پر ایک بڑا پل اور 100 سالہ سیلاب برداشت کرنے والے ڈھانچے شامل ہیں۔ لیکن اب وہ بات جو شاید آپ نے کہیں اور نہیں سنی، RDA، CDA اور پنجاب حکومت کے درمیان جو باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف سڑک نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ دونوں شہروں کے اندرونی علاقوں سے تقریباً تمام زیادہ ٹریفک والے، آلودگی پھیلانے والے اور جام کا سبب بننے والے عوامل کو منظم طریقے سے رنگ روڈ کے کوریڈور میں بنائے گئے مخصوص زونز میں مستقل طور پر منتقل کر دیا جائے، جن میں سے 10 ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پر پیر ودائی جنرل بس سٹینڈ، جو اکیلا مری روڈ کے جام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جگہ 1970 کی دہائی میں بنائی گئی تھی جب یہ شہر کے بالکل کنارے پر تھی۔ آج یہ شہر کے عین مرکز میں پھنسی ہوئی ہے۔ روزانہ تقریباً 1400 بسیں اور 75,000 مسافر یہاں سے گزرتے ہیں۔ ایک ٹریفک سٹڈی کے مطابق عروج کے اوقات میں مری روڈ پر تقریباً 42% تاخیر صرف اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات سنیں، پیر ودائی سے نکلنے والی تقریباً 70% بسیں اسلام آباد اور راولپنڈی کی پوری لمبائی سے محض گزرتی ہیں، ایک بار بھی نہیں رکتی، یعنی صرف موٹر وے تک پہنچنے کے لیے پورے شہر کو پار کرتی ہیں۔ اور پورے شہر کا جام ان بسوں کی وجہ سے ہے، جن کا اس شہر میں کوئی کام ہی نہیں۔ جگہ ناکافی ہے، صاف انتظار گاہیں نہیں ہیں، فضائی اور شور کی آلودگی مسلسل ہے اور حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسے رنگ روڈ پر روات میں بانٹ انٹرچینج کے قریب منتقل کیے جانے کا امکان ہے، جہاں ایک بالکل جدید ٹرمینل بنایا جائے گا۔ نمبر 2 پر پورے منصوبے کا سب سے اہم حصہ ہے گڈز ٹرانسپورٹ ٹرمینل اور بھاری گاڑیوں پر مکمل پابندی۔ ناظرین، اس وقت جڑواں شہروں میں کہیں بھی کوئی باقاعدہ مال ٹرمینل نہیں ہے۔ تقریباً 12,000 سے زائد بھاری ٹرک ہر روز تعمیر شدہ شہری علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق یہ بھاری گاڑیاں سڑک پر ہونے والی مہلک ٹکروں میں 60% سے زائد کی ذمہ دار ہیں۔ یہ سڑکیں تباہ کرتی ہیں، پلوں اور چوراہوں پر ناقابل برداشت دباؤ ڈالتی ہیں، جبکہ پارٹیکلز اور ڈیزل آلودگی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ شہر کے اندر بھاری گاڑیوں کی مکمل پابندی 1992 سے کاغذ پر موجود ہے، لیکن آج تک ایک دن بھی نافذ نہیں ہو سکی کیونکہ کوئی متبادل سہولت ہی نہیں تھی۔ رنگ روڈ کھلنے کے کچھ عرصے بعد 3.5 ٹن سے زیادہ وزنی تمام گاڑیوں پر اندرون شہر مکمل پابندی لاگو ہونے کا منصوبہ ہے، کیونکہ رنگ روڈ پر مخصوص لاجسٹک زون بنایا جائے گا جس میں لوڈنگ، ان لوڈنگ، گودام، ڈرائیور آرام کی سہولت، وزنی پل اور ڈیجیٹل فریٹ مینجمنٹ سسٹم شامل ہوں گے۔ بھاری ٹرک یہاں رکیں گے اور سامان چھوٹی گاڑی میں منتقل ہو کر شہر کے اندر جائے گا۔ اس ایک پابندی سے بھاری ٹریفک 80% تک کم ہو سکتی ہے، سڑک حادثات میں 40% کمی ہو سکتی ہے اور فضائی آلودگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اور اب نمبر 3 پر، جو پورے پلان کا سب سے متنازع حصہ ہے، اسلام آباد کے I-11 میں واقع پھل اور سبزی منڈی کی منتقلی۔ یہ 2007 میں مکمل طور پر عارضی سہولت کے طور پر بنائی گئی تھی، اسے کبھی بھی مستقل رہنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، عارضی 18 سال بعد بھی قائم ہے اور اب پورے اسلام آباد میں ٹریفک جام کا سب سے بڑا واحد ذریعہ بن چکی ہے۔ روزانہ تقریباً 3,000 سے زائد ٹرک یہاں آتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس منڈی میں گزرنے والی تقریباً 60% پیداوار کبھی اسلام آباد میں استعمال ہوتی ہی نہیں، بلکہ براہ راست پشاور اور آزاد کشمیر روانہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اسلام آباد کی سڑکوں پر جام ایسے سامان کی وجہ سے جو اسلام آباد کا ہے ہی نہیں۔ CDA کی طرف سے اسے رنگ روڈ پر تقریباً 200 ایکڑ رقبے پر منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ نئی جگہ پر جدید کولڈ سٹوریج، فضلے کے انتظام کے نظام، منظم نیلامی ہالز اور جدید تجارتی سہولیات تصور کی گئی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے مویشی منڈی، جو عید الاضحیٰ سے پہلے صرف 2 ہفتے کے لیے مستقل طور پر کام کرتی ہے، لیکن پورے 4 ہفتوں تک مغربی راولپنڈی کی تمام حرکت تقریباً بند کر دیتی ہے۔ اسے رنگ روڈ پر ٹھلیاں انٹرچینج کے قریب مستقل سائٹ پر منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں سال بھر کا ذبح خانہ، ویٹرنری معائنے کی سہولیات اور جدید فضلے کے انتظام کا نظام ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پورے پلان کی واحد منتقلی ہے جسے تقریباً سب کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ لوگ خود اس غیر
منظم عارضی منڈیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے اناج منڈی، جو برطانوی دور میں قائم ہوئی تھی اور اب مکمل طور پر رہائشی علاقوں سے گھری ہوئی ہے۔ روزانہ تقریباً 500 ٹرک مال روڈ پر جام کا بڑا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، اسے بھی رنگ روڈ پر لاجسٹک زون میں منتقل کیا جائے گا، جہاں موسم کنٹرول والے جدید گودام، مشینی ہینڈلنگ اور آگ بجھانے کے جدید نظام ہوں گے۔ فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق اس سے لاجسٹک لاگت 25% تک کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پر ہیں گودام خانے۔ اس وقت جڑواں شہروں کے تقریباً 90% گودام آئی جی پی روڈ اور جی ٹی روڈ کے کنارے بے ترتیب بکھرے ہوئے ہیں، جہاں لاجسٹک لاگت قومی اوسط سے بہت زیادہ ہے۔ منصوبے کے تحت 2026 کے بعد کوئی نیا گودام پرمٹ جاری نہیں ہوگا اور رنگ روڈ کوریڈور کے مغربی حصے میں 2500 ایکڑ کا مخصوص لاجسٹک زون تصور کیا گیا ہے، جو صرف مقامی کاروبار نہیں بلکہ ای کامرس کمپنیوں اور بین الاقوامی لاجسٹک فرموں کو بھی متوجہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے صنعتی زون۔ موجودہ صنعتی علاقے جیسے I9 اور I10 اب مکمل طور پر شہری آبادی کی زد میں آ چکے ہیں اور صنعتی اخراج سے ارد گرد کی رہائشیوں کو سنگین صحت کے مسائل ہو رہے ہیں۔ رنگ روڈ کے مغربی سرے پر تقریباً 4000 ایکڑ پر نئے صنعتی زون کا منصوبہ ہے، جس میں بجلی، گیس، پانی کی صفائی اور ماحولیاتی انضام کے جدید نظام ہوں گے۔ اور اب آخری 3 منتقلیاں جو ایک ساتھ سمجھیں گے۔ ناظرین، آخری 3 منصوبوں کی بات کریں تو رنگ روڈ کے پورے 38 کلومیٹر کے دونوں طرف 500 میٹر کی پٹی کو مخصوص زونز کے لیے مختص کیا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ ابھی منصوبہ بندی میں ہے۔ زیادہ تر کی تعمیر ابھی شروع نہیں ہوئی اور ان کی تکمیل اس بات پر منحصر ہے کہ فنڈنگ اور سیاسی عزم برقرار رہے۔ اس کے بعد ڈرائی پورٹ تقریباً 500 ایکڑ پر مغربی حصے میں بنایا جائے گا، جو براہ راست کنٹینر ہینڈلنگ کی سہولت دے گا اور درآمدی سامان کی کلیئرنس تیز ہوگی۔ ایجوکیشن سٹی تقریباً 1500 ایکڑ پر قائم ہوگی، جس میں یونیورسٹیاں، ووکیشنل ادارے اور ریسرچ سینٹرز ہوں گے۔ میڈیکل سٹی تقریباً 800 ایکڑ پر بنائی جائے گی، جس میں اسپیشلائزڈ ہسپتال، ڈائگنوسٹک سینٹرز اور فارماسیوٹیکل کلسٹرز شامل ہوں گے۔ بین الاقوامی ایکسپو سینٹر ٹھلیاں انٹرچینج کے قریب بنایا جائے گا، جو بین الاقوامی ٹریڈ فیئرز کی میزبانی کر سکے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹی تقریباً 600 ایکڑ پر قائم ہوگی، جو عالمی ٹیک فرموں کو راغب کرنے اور ہزاروں ہائی ٹیک ملازمتیں پیدا کرنے کا تصور رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ دونوں طرف تفریح پارکس اور امپوزمنٹ زونز کا بھی تصور ہے، جو اس وقت جڑواں شہروں میں عملاً موجود نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، اگر یہ سب کچھ حقیقت بنتا ہے تو رنگ روڈ کوریڈور ایک مکمل نیا شہر بن جائے گا۔ ٹریفک ماڈلنگ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مری روڈ کے عروج وقت کی اوسط رفتار موجودہ 11 سے بڑھ کر 37 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، اور جڑواں شہروں کے اندر مجموعی سفر کلومیٹرز میں 41% تک کمی متوقع ہے۔ ماحولیاتی طور پر اندرون راولپنڈی میں پارٹیکلز آلودگی میں 68% اور وسطی اسلام آباد میں 42% کمی کا تخمینہ ہے۔ منصوبے کی ماحولیاتی جائزہ رپورٹ کے مطابق اس سے سالانہ سینکڑوں قابل از وقت اموات روکی جا سکتی ہیں۔ معاشی طور پر ماہرین کا تخمینہ ہے کہ یہ منصوبہ اگلے 10 سالوں میں علاقائی جی ڈی پی نمو میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے اور کوریڈور کے ساتھ لاکھوں ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں الائنمنٹ تصدیق ہونے کے بعد سے رنگ روڈ کے قریب زمین کی قیمتیں پہلے ہی کئی گنا بڑھ چکی ہیں، بعض جگہوں پر 200 سے 300% سے بھی زیادہ۔ اس کے علاوہ زرعی سپلائی چین میں ضائع ہونے والی پیداوار کم ہوگی، ای کامرس کی لاسٹ مائل ڈیلیوری لاگت گھٹے گی اور سیاحتی آمد میں اضافے کی توقع ہے۔ لاہور رنگ روڈ سے بالکل مختلف راولپنڈی کا یہ منصوبہ صرف ٹریفک ڈائیورژن نہیں بلکہ 75% معاشی اور سماجی افعال کو مربوط کرنے کا تصور ہے۔